ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلۃ الشیخ توصیف الرحمان۔ جنہوں نے اپنے انبیاء کی دعوت کو تسلیم کیا، بھلے وہ دل سے تسلیم کیا مومن بنے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے تسلیم کیا، اس پل صراط کو کراس کرنا چاہتے ہو، یہ تو ایمان کا نور ہے، یہ عقیدے کا نور ہے، یہ نیک اعمال کا نور ہے، یہ توحید کا نور ہے۔ یہ موقع بھی ایسا ہوگا کہ رحمت للعالمین پل صراط پر آئیں گے اور سوالی بنیں گے اللہ کے سامنے اپنی امت کے لیے، مانگیں گے اللہ سے اپنی امت کے لیے، روئیں گے اللہ کے سامنے اپنی امت کے لیے۔ کتنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکیاں کی ہیں وہ سب یاد رکھیے، اس کا استقبال قیامت کے دن ہوگا۔ اچھا سلوک کیا تو یہ آپ کے لیے نور ہے۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ پیارے بھائی، دنیا کی یہ زندگی ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ موت برحق ہے۔ اس جہاں کو ہم نے چھوڑنا ہے، آخرت کی منازل طے کرنی ہے۔ جب یہ یقینی بات ہے کہ سدا یہاں نہ کوئی رہا ہے نہ رہے گا، موت کڑوی حقیقت ہے، ایک ایسا پیالہ ہے، ایک ایسا جام ہے جس کو سب نے پینا ہے، تو پھر اس کی تیاری کر لیجئے، کیونکہ آخرت کا جہاں بڑا شدید ہے، آخرت کی منازل بڑی کٹھن ہے۔ انہی منازل میں سے ایک منزل پل صراط پہ سے گزرنا، جو جہنم پہ رکھا جائے گا، جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جس میں کانٹے ہوں گے، لوہے کے آکڑے ہوں گے، جو گناہگاروں کو، اہل نفاق کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا کہ یہ پل جہنم کے اوپر رکھا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسا راستہ جو پھسلنے والا ہو اور اس پر آکڑے اور چوڑے تیز بڑے کانٹے جیسے سائدان کی بوٹی کے کانٹے ہوتے ہیں۔ اللہ جن کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہے گا وہ اس سے دھکیل دیے جائیں گے جہنم کی طرف۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس بات کا علم ہوا کہ یہ تلوار سے تیز ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، اسے جہنم پہ رکھا جائے گا، جس پہ اندھیرا ہوگا شدید، اعمال نامے پیش ہو چکے ہوں گے، اعمال کا وزن بھی کیا جا چکا ہوگا، شفاعت اپنے انجام کو پہنچ چکی ہوگی، اہل ایمان حوض پر آ کر پانی پی چکے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ان سب مراحل کو عبور کرنے کے بعد
پھر پورے صراط پہ گزرنے والا مرحلہ ہوگا. اس میں سے صرف وہ لوگ گزریں گے جو اللہ پر ایمان لانے کے دعوے دار ہوں گے. کفار اور مشرکین تو اس سے پہلے ہی جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے. جو ایمان لائے، اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہوئے، ان کو اس پر سے گزارا جائے گا. جنہوں نے اپنے انبیاء کی دعوت کو تسلیم کیا، بھلے وہ دل سے تسلیم کیا، مومن بنے، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے تسلیم کیا، ظاہری طور پر مسلمان بنے، اچھے اعمال کرنے والے یا گناہ کرنے والے، وہ کسی بھی کیٹیگری کے ہوں، ان کا دعویٰ ایمان کا ہوگا، دعویٰ ان کا اسلام کا ہوگا، تو ان کو یہاں پر سے گزارا جائے گا. جب یہاں پر پہنچیں گے تو اہل نفاق، منافقین، ان پہ سخت تاریکی چھا جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جب یہ زمین و آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پل سے پہلے تاریکی میں ہوں گے. قیامت کے دن اس مرحلے پر نور عطا کیا جائے گا، اور اس نور کی روشنی میں لوگ پورے صراط کو کراس کریں گے. یہاں پر اہل ایمان اور منافقین کے درمیان جدائی ہو جائے گی. اہل ایمان آگے گزر جائیں گے اور منافقین پیچھے رہ جائیں گے. منافق مومن کے نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. مالک کا فرمان سنیے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گی کہ ٹھہرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، تمہارے نور کی روشنی میں پورے صراط سے گزر جائیں. تو انہیں جواب کیا ملے گا؟ ارجعوا، واپس جاؤ دنیا میں لوٹو. فالتمسوا نورا، جس نور کی آج ضرورت ہے اور جس نور کی چاندنی میں تم اس پورے صراط کو کراس کرنا چاہتے ہو، یہ تو ایمان کا نور ہے، یہ عقیدے کا نور ہے، یہ نیک اعمال کا نور ہے، یہ توحید کا نور ہے. دنیا میں جاؤ اور دنیا میں سے نور لے کر آؤ. منافقین کو اہل ایمان کے نور سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اہل ایمان آگے گزر جائیں گے، منافقین پیچھے رہ جائیں گے. وہ چیخیں گے، چلائیں گے، پکاریں گے، لیکن حال کیا ہوگا؟ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، اور اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی طرف رحمت اور دوسری طرف عذاب ہوگا. تو پیارے بھائی، جس نے دل کی دنیا کو ایمان کے نور سے منور نہیں کیا، وہ دنیا کے لالچ کی وجہ سے مسلمان بنا یا اسلام کا چولا پہنا، سچے دل سے مومن نہیں ہوا. اس کے ظاہری مقاصد ہیں، دنیا کے کوئی مقاصد ہیں، مال و دولت کا کوئی مقصد ہے، کسی کو دکھلاوے کا مقصد ہے، کوئی اور روپ ہے جس نے اسلام کا چولا اوڑا ہوا ہے، سچے دل سے مومن نہیں. تو یہ وہ موقع ہے پورے صراط کا جہاں منافقین اہل ایمان سے الگ ہوں گے. اہل ایمان اپنے نور سے، ان کے اعمال کی بنیاد پہ اللہ جو انہیں نور عطا فرمائے گا، اس نور کے ذریعے وہ پل صراط کو کراس کریں گے، اور منافقین اندھیروں میں پھنس کر جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. آج نور تلاش کیجئے، اور نور توحید ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ وہ گواہی ہے جس کی بنیاد پر آپ جنت میں جا سکتے ہیں. یہ وہ گواہی ہے جو آپ کو قیامت کے دن نور عطا کرے گی. نیک اعمال کیجئے، نیک اعمال کا نور ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اندھیروں میں مسجدوں کو جانے والے ان نمازیوں کو قیامت کے دن ایک مکمل نور کی خوشخبری دے دو.
فجر کی نماز اندھیرے کی نماز ہے، عشاء کی نماز اندھیرے کی نماز ہے۔ سوچئے، اپنے آپ کو ٹٹولیے کہ آپ فجر اور عشاء کی نماز میں مسجد کی صفوں میں اپنے آپ کو پاتے ہیں یا گرم نرم بستروں میں اپنے آپ کو پاتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ دو نمازیں منافق پر بھاری ہیں۔ آپ کہاں ہیں؟ اہل ایمان میں سے ہیں؟ شکر کیجئے اللہ کا۔ منافقین والے اعمال آپ سے صادر ہو رہے ہیں تو فکر کیجئے کہ وہاں کسی کے نور سے کسی کو فائدہ نہیں ملے گا، بلکہ اہل ایمان منافقین کے پکارنے پر کیا کہیں گے؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ دنیا میں واپس، وہاں سے نور ڈھونڈ کے لاؤ۔ ایمان لائے ہوتے تو آج نور ہوتا، توحید کو مانا ہوتا تو آج نور ملتا، شرک سے اپنے دامن کو بچاتے تو آج نور ملتا۔ تم نے تو کتاب و سنت سے منہ موڑ لیا، تم نے نیک اعمال سے منہ موڑ لیا۔ تو پیارے بھائی، یہ زندگی مجھے اور آپ کو ملی ہے، اس آخرت کو سنوارنے کے لیے اس زندگی کے مقصد کو نہ بھولیے۔ اہل ایمان کو ان کے ایمان اور اعمال کی بنیاد پہ مالک نور عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مالک ہنستا ہوا مومن بندوں کے سامنے جلوہ افروز ہوگا اور انہیں اپنے امراء لے لے گا، لوگ پیچھے پیچھے چلیں گے، ہر آدمی کو، وہ چاہے مومن ہو یا منافق ہو، نور عطا کیا جائے گا۔ پل صراط پر آئیں گے جس پر لوہے کے آنکڑے ہیں اور بڑے کانٹے ہیں، تو منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا، ان کا نور ختم ہو جائے گا۔ پھر جن کے بارے میں مولا فیصلہ فرمائے گا اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اور اہل ایمان نجات پائیں گے اور نجات پاتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ اہل ایمان کا پہلا گروہ جو نجات پائے گا وہ 70,000 ہوں گے، اور ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہمیں ان پیاروں میں شامل فرما دے جو بغیر تکلیف کے تیرے فضل سے، تیری رحمت سے، تیرے کرم سے اس مرحلے کو عبور کر لیں گے اور وہ تکلیف میں نہیں آئیں گے، ان کو عذاب نہیں جھیلنا پڑے گا۔ ہر اہل ایمان کو اس کے ایمان و عمل کے حساب سے نور دیا جائے گا، اور اسی نور کے حساب سے اس کی رفتار تیز یا دھیمی ہوگی۔ اور پل صراط کیسے کراس کرے گا؟ جیسے اس کے دنیا میں ایمان ہوا اور جیسے اس کے نیک اعمال ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے کہ بعض ان کو پہاڑ جیسا نور عطا کیا جائے گا، بعض کو اس سے بھی زیادہ نور دیا جائے گا، بعض کو ایسے نور دیا جائے گا جیسے ان کے داہنے طرف کھجور کا ایک درخت ہوتا ہے، اور بعض کو اس سے کم نور عطا کیا جائے گا۔ سب سے آخر میں جس کو جو نور ملے گا وہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں نور ہوگا، جو کبھی روشن ہوگا اور کبھی بجھے گا۔ جب روشن ہوگا تو یہ قدم اٹھائے گا، اور جب وہ بجھ جائے گا تو یہ رک جائے گا۔ اسی طرح رکتے اور اس نور کے جلتے بجھتے ہوئے وہ اس پل صراط کو کراس کرے گا۔ جب اہل ایمان اس پل صراط پر سے گزریں گے تو ان کی دعا کیا ہوگی؟ مولا نے ہمیں وہ الفاظ بھی سنائے کلام الہی کی انداز پہ غور کیجئے۔ وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے اس نور کو پورا فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہ جو نور تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو پورا فرما تاکہ ہم اس پورے صراط سے گزر جائیں، اور ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت فرما، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس پورے صراط میں سے گزرنے والے 3 قسم کے افراد ہوں گے، 3 قسم کے گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ تو وہ ہوگا جو بغیر کسی آزمائش کے اللہ کی رحمت سے سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کو ان کانٹوں سے تکلیف ملے گی، جہنم کی آگ کی تپش بھی ان کو تکلیف دے گی جس سے ان کے جسم جھلسیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی رحمت سے گزر جائیں گے۔ یہ تکلیفیں جھیلتے ہوئے بھی وہ جہنم میں گریں گے نہیں بلکہ گزر جائیں گے۔ تیسری قسم کا گروہ وہ ہوگا جو جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا
اور ان کو